امام ابن کثیر رحمتullah علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منسوب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اندر دو قبائل آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک قبیلے نے کہا ہمارا سردار غریبوں میں بانٹنے، کھلانا، گوشت تقسیم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس جیسا سخی ہم نے نہیں دیکھا۔ دوسرا قبیلہ کہتے ہیں ہمارا سردار سخاوت میں تمہارے سردار سے آگے ہے۔ دونوں سردار بیٹھے ہیں، دونوں میں گفتگو جب چلی وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بڑا سخی ہوں، چل میدان میں جتنے تیرے پاس مال و اسباب ہے لے کر آ، جو میرے پاس ہے میں لے کر آتا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے جانور اکٹھے کیے، گائے، اس کے ساتھ اونٹ، ریوڑ سارے اکٹھا کیا، میدان میں چل پڑے۔ جب اس کے ذبح کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں جو رب نے قرآن میں فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ ایسے ہر کوئی جانور کسی بزرگ، پیر، نبی، فرشتہ، جن، کسی اس قائد اور لیڈر کسی کے تقدس میں عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اگر وہ جانور ذبح کیا جائے گا وہ بھی اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ اب یہ لوگ جانور ذبح کرنے کو اکٹھے ہوئے، بسم اللہ بھی پڑھتے، اللہ اکبر بھی کہتے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے سوا غیر کے نام ہو گئی، اس کی عظمت اللہ کے علاوہ غیر کی طرف چلی گئی۔ یہ دونوں سردار اپنی ذات کے لیے، اپنی سخاوت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے جانوروں کو لے کر آ رہے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، لیکن جب کوئی جانور، کوئی آپ کی پکائی گئی دیگ، کوئی کھیر، کوئی خیرات، جب آپ اللہ کے سوا کسی نبی کے نام، فرشتے کے نام، جن کے نام، درگاہ کے نام، مزار کے نام، تازیے کی طرف، گھوڑے کی طرف، کسی نسبت میں اگر اللہ کی دی ہوئی کوئی چیزوں کو، ان کی عظمت کو سامنے رکھ کر ان کے نام کو اجاگر کرو گے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ حرام ہے، اللہ اس کو نہ کھانا اہل ایمان کے لیے جائز ہے، نہ اس کا ذبح کرنا جائز ہے، نہ یہ ان کے کھانے میں استعمال کرنا اس کا جائز ہے۔ سیدنا